اس وقت دبئی کا انفراسٹرکچر مشرق وسطیٰ کے تنازعات کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہے۔ سوئس بینکنگ کی جو سیکریسی تھی وہ تقریباً عملاً ختم ہو چکی ہے، اور یورپین نان ڈوم پروگرامز آئروز مہنگے سے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، جس سے عالمی سرمایہ کاری میں ایک خلا پیدا ہوا۔ اور اس خلا کو دیکھتے ہوئے ترکی کی حکومت نے ایک انتہائی پرکشش پیکج اناؤنس کیا، جس کا مقصد سرمایہ کاروں کو اپنی طرف راغب کرنا تھا۔ مینوفیکچررز کے لیے جو کارپوریٹ ٹیکس میں کمی، فارن انکم پہ 20 سالوں کے لیے زیرو ٹیکس، اور خاص طور پہ جو انہیریٹنس ٹیکس ہے جو یورپ میں جا کے 45% تک بنتا ہے، اس کو 1% پہ نیچے لا کے ساری دنیا کے جو انویسٹرز ہیں ان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ہم ایک پاسز کرنے کے لیے ان کا جو ڈیڈیکیٹڈ انویسٹرز کا یونٹ ہے استنبول کے اندر، وہاں پر تھے، اور وہ بھرا ہوا تھا۔ ملٹیپل نیشنلٹیز تھیں وہاں پہ جو اس وقت انویسٹرز سے اپنی درخواستوں کو جمع کروانے کے لیے آئے ہوئے تھے فار سٹیزن شپ اور ریزیڈنسی۔ اس کے علاوہ بھی ترکی کی مقبولیت کی بڑی ٹھوس وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یورپ اور ایشیا کے بالکل سنگم پہ واقع ہے، اور اس کا یہ جغرافیائی جو محل وقوع ہے یہ انتہائی پرکشش ہے، جس کی وجہ سے یہ ایشیا اور ساری دنیا کے درمیان میں ایک پل کی مانند ہے۔ میں اس لیے اس کو کہتا ہوں کہ جو استنبول ہے یہ دنیا کے دارالحکومتوں کا دارالحکومت ہے۔ اگر ساری دنیا کا کوئی ایک دارالحکومت ہو تو وہ صرف استنبول بن سکتا ہے۔ ترکی کی جو ریل اسٹیٹ مارکیٹ ہے وہ اس کی دوسری بڑی اٹریکشن ہے۔ ترکی کی جو ریل اسٹیٹ مارکیٹ اس وقت عروج پر ہے، خاص طور پہ جو لگژری ریل اسٹیٹ ہے ترکی میں، وہ ساری دنیا سے جتنی وہ مارکیٹس ہیں جہاں پہ لگژری ریل اسٹیٹ کی سیل پرچیز ہوتی ہے، جن میں نیو یارک ہے، امریکہ کے مختلف اسٹیٹس ہیں، کیلیفورنیا میں، دبئی ہے، سنگاپور ہے، ایکسیٹرا، ان سب سے کئی گنا سستی اپرچونٹی آفر کر رہا ہے اس وقت ترکی۔ لیرا کی گزشتہ برسوں میں آنے والی اصلاح نے بھی ڈالر، یورو اور پاؤنڈز رکھنے والوں کے لیے خریداری کا ایک منفرد موقع پیدا کیا۔ سیاحت بھی اسی کہانی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ترکی 2024 میں دنیا کے سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والے ملکوں میں چوتھے نمبر پہ تھا، اور 500 سے زائد بلو فلیگ بیچز اور دلکش مناظر کی بدولت یہ سیاحتی جو سرمایہ کاری کے لیے ایک مثالی مقام ہے۔ اس سے قلیل مدتی کرائے کی منڈی کو بھی تقویت ملتی ہے، جس سے جائیداد محض ایک جامد اثاثہ نہیں رہتا بلکہ ایک آمدنی پیدا کرنے والا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح سرمایہ کاری کے ذریعے جو شریعت کا پروگرام ہے وہ بھی بہت محرک ہے۔ $4 لاکھ کی ریل اسٹیٹ خریداری پر ترک شہریت حاصل کی جا سکتی ہے، جو کہ خلیجی اور یورپی سرمایہ کاروں کے لیے کافی ایک پرکشش پیشکش ہے۔ اس کے علاوہ حکومتی پالیسیوں کی سہولت بھی جو ایک نمایاں عمل ہے دیگر کئی ممالک کے برعکس جہاں غیر ملکیوں کی ملکیت پر سخت پابندیاں ہیں۔ ترکیہ نے بین الاقوامی خریداروں کے لیے مارکیٹ میں داخلہ نسبت آسان بنا دیا، جس نے سے روس، خلیجی خطے، یورپ اور شمالی امریکہ کے سرمایہ کاروں کے لیے ایک مغناطیسی جگہ بنا دی ہے۔ تو مجموعی طور پر ایک متحرک افرادی قوت، مسابقتی آپریشنل جو لاگت اور بہتر ہوتی جو بینکنگ شفافیت ہے، اس نے مل کر ترکیہ کو ایک ایسی منزل بنا دیا ہے جہاں سرمایہ کار مستحکم منافع کے ساتھ ساتھ طویل مدتی ترقی کی کہانی میں بھی شریک ہونا چاہتے ہیں۔ ترکی کے سٹیزن شپ پروگرام سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے لسبن آفس، استنبول آفس، لاہور، اسلام آباد آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں خود اگلے مہینے استنبول میں ہوں، اس مہینے میں پرتگال آفس میں ہوں، تو ہم اسکرین پہ دیے گئے نمبر سے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور قانونی رہنمائی کے لیے آپ ہمارے اسلام آباد لاہور آفس میں بھی رابطے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔